حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم. پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں. پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں. تیرے خطبے کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں. آئیے حضرات، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ذاکر اہل بیت عمدۃ الذاکرین بلبل ہند عالی جناب مولانا باقر غدیری صاحب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ گرہ رونق افروز ممبر ہوں، اپنے مخصوص بیان سے مومنین کی قلوب کو منور فرمائیں. نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. اور جتنے بھی لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہمارے علماء، خطباء اور ہمارے جناب خاور نواف صاحب یا ان کے بھائی ظفر صاحب یا نثار عباس صاحب، ان سب کی سلامتی اور صحت کے لیے ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لعن اول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب علی لہ ذالک. اللہم لعن اصحاب التی حاربت الحسین وشایات وبایات وطابات علی قتلہ، اللہم عنہم جمیعا. ثم اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. صلوات برمائیں. کوئی طولانی بیان نہیں ہے چونکہ ابھی دوسری جگہ بھی پڑھنے جانا ہے مجھ کو. میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، دیکھیے غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جاتا. یعنی غدیر کے لیے تو میں نے یہ عرض کیا کہ اگر غدیر کو پا لیا تو کچھ چھوڑا نہیں، اور غدیر کو چھوڑ دیا تو کچھ پایا نہیں. کیونکہ سارا انحصار جو ہے دین نبوی یعنی دین مصطفیٰ ٹکا ہوا ہے غدیر پر. جن کا کلمہ یہ امتی پڑھتے ہیں، اگر نبی اعلان ولایت نہ کرے تو نبی نہیں، اور اگر امت اعلان کو نہ مانے تو امتی نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد پر. تو میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے جلدی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے. چونکہ میری آواز وتھ تصویر ضبط ہو رہی ہے، کبھی بھی کہیں بھی کوئی جا کر دیکھ سکتا ہے. بتانا اپنا کام ہے، منوانا اپنا کام نہیں. جس کو 1000 مرتبہ غرض ہو وہ علی ولی اللہ کہے. ہوتا کیا ہے کہ پارہ نمبر 6 سورہ نمبر 5، سورہ کا نام ہے سورہ مائدہ. اس سورہ میں کل 120 آیتیں ہیں. اس کی آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ تبلیغ کر دیں آپ، ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ فما بلغت رسالتہ، گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. یہ تو اس کا سیدھا ہو گیا ترجمہ. اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے ورنہ آیتوں کی تو قطاریں ہیں. ہوتا کیا ہے بھائی، یعنی ارشاد رب العزت کیا ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ تبلیغ کر دیں آپ، ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے، اگر مزاج میں جلدی ہو، سامنے قرآن رکھا ہے، منٹ نہیں لگے گا، ہم آپ کو دکھا دیں گے. اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. اب میرا ایک سوال اللہ سے بھی ہے کہ پروردگار پورا قرآن ہی تیری طرف سے ہے؟ ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا. جب پورا قرآن اس کی طرف سے ہے تو اس میں اس فقرے کی کیا ضرورت ہے بھائی کہ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. اچھا، من ربک کہنا ہی تھا تو نماز کے ساتھ کیوں نہیں کہا؟ روزے کے ساتھ کیوں نہیں فرمایا؟ حج کے ساتھ کیوں نہیں فرمایا؟ یا آخر علی کی ولایتی کے ساتھ کیوں کہا؟ اور کسی حکم کے آگے کیوں نہیں فرمایا کہ من ربک؟ نماز کے ساتھ یہ نہیں ہے، روزے کے ساتھ نہیں ہے، حج کے ساتھ نہیں ہے. تو مسئلہ کیا ہے کہ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. آپ کے رب کی طرف سے، اس کا مقصد کیا ہو رہا ہے کہ نبی کے ہاتھوں پر جو علی ہیں وہ نبی کی مرضی سے نہیں ہیں بلکہ من ربک، اللہ کی طرف سے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد پر. یہ ہمارے علماء و خطبہ، واقعہ یہ ہے کہ بہترین اشعار ان لوگوں نے یعنی آپ کی خدمت میں بیان فرمائے
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ غدیر ہر ایک کے لیے تھوڑی ہے، سبحان اللہ۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ علی ولی اللہ نہیں کہتے، وہ ماتم حسین کے قائل نہیں ہیں، تو کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ بنجر زمین پر کھیتی تھوڑی ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو ہر آدمی علی کی ولایت کا قائل نہیں ہو سکتا، ہر آدمی سرکار امیر المومنین کی ولا کا قائل نہیں ہو سکتا۔ ہوتا کیا ہے، ابھی مولانا نے کچھ دن پہلے نماز پڑھائی بقر عید کی، اس میں قنوت پڑھا تو کیا پڑھا؟ جعلتہ للمسلمین عیدا، اے پروردگار تو نے آج کے دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ سبحان اللہ، عید بقرعید مسلمانوں کی عید، عید غدیر VIP عید۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا بھائی؟ عید بقرعید مسلمانوں کی عید، عید غدیر VIP عید۔ انہیں کا کیا مطلب؟ ارے میں نے کہا کمال ہے، قنوت میں کیا پڑھا آپ نے؟ عید بقرعید کے قنوت میں کیا پڑھا؟ جعلتہ للمسلمین عیدا، معبود تو نے آج کے دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ عید غدیر کیا ہے؟ عید اللہ الاکبر، یعنی یہ اللہ کی عید۔ سبحان اللہ، وہ مسلمانوں کی عیدیں، یہ اللہ کی عید۔ آج جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ عید غدیر میں عام عیدوں میں کیا فرق ہے، میں نے کہا جتنا فرق اللہ و مسلمان میں ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں باواز بنا۔ یعنی جتنا فرق اللہ و مسلمان میں ہے اتنا ہی فرق عید غدیر اور عام عیدوں میں ہے۔ غدیر ہر ایک کے لیے تھوڑی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی عام عیدوں کے لیے کیا ہے؟ عید بقرعید کے لیے ہے لباس پاک ہو، یہ میں تحفہ دے رہا ہوں۔ عید بقرعید کے لیے ہے لباس پاک ہو، عید بقرعید کے لیے ہے لباس پاک ہو، عید غدیر کے لیے کہ خون پاک ہو۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب خون طیب و طاہر ہوگا تب علی ولی اللہ کا قائل ہوگا۔ یہی تو حکم قرآن ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 کے اندر اللہ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلو، کھاؤ۔ کیا مطلب؟ کیا کھاؤ بھائی؟ سبحان اللہ، کیسے کھاؤ؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں جو زمین پر وہ چیزیں کھاؤ جو حلال بھی ہو پاک بھی ہو۔ جب غذا پاک ہوگی تب خون پاک بنے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ غدیر، سبحان اللہ، یعنی پیغمبر اکرم کا جب قافلہ آخری نبی نے جب آخری حج کیا اور جب یہ میدان غدیر کے اندر قافلہ پہنچا، اتنے میں جبریل امین یہ آیت لے کر آئے کہ میرے نبی آپ اس پیغام کو پہنچا دیے، وَإِلَّمْ تَفَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے، اب اس پر بھی ہم بحث کافی کر سکتے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے۔ وَإِلَّمْ تَفَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا۔ تو یہ کہنے والا کون اور جس سے کہا جا رہا ہے وہ کون، اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ، جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کون؟ سبحان اللہ۔ تو کہنے والا لا الہ الا اللہ، اور جس سے کہا جا رہا ہے وہ محمد رسول اللہ، اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ علی صلوات محمد و آل محمد۔ آج عالم اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں، میرا یہ پیغام دور تک جائے گا۔ میں یہ عرض کیے دے رہا ہوں، سبحان اللہ، وت تصویر میری آواز ضبط ہو رہی ہے۔ کیا مقصد آخر؟ آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں جو فرقے بنے ہیں وہ صرف انکار غدیر پر بنے ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا؟ ارے اگر اقرار غدیر ہوتا، غدیر ایک ایسی حقیقت ہے، جملہ سنیے، اگر شیعہ غدیر کو چھوڑ دیں تو شیعہ نہ رہیں، سنی غدیر کو مان لیں تو سنی نہ رہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ وہ مان لیں تو سنی نہیں، یہ چھوڑ دیں تو شیعہ نہیں۔ تو جھگڑا تو اسی بات کا ہے نا، سبحان اللہ۔ ہم نے نبی کے بعد اس کو مانا جس کو نبی نے منوایا، امت نے نبی کے بعد اس کو بنا لیا، جیسے خود تھے ویسے خلیفہ۔
سبحان اللہ. ہوتا کیا ہے؟ اب میرا ایک سوال ہے عالم اسلام کے مسلمانوں سے جو میں عرض کر رہا ہوں. اگر یس کر رہا ہے تب بھی ہمارے حق میں بہتر، اور نو کر رہا ہے تب بھی ہمارے حق میں بہتر. تو کہا صاحب دونوں میں نے کہا جی ہاں دونوں کے اندر. اچھے وکیل کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ کہیں تو جانے ہی نہ دے بھائی، کوئی بھاگنے کا راستہ ہی نہ ہو بھائی. سبحان اللہ. عالم اسلام کے مسلمانوں سے جا کر پوچھئے کہ بعدس پیغمبر یعنی نبی نے اپنے بعد کے لیے کسی کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنا نائب، اپنا وزیر بنایا یا نہیں؟ یس یا نو کا جواب دو. اگر یس کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے لیے بہتر، اور نو کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے لیے بہتر. انہوں نے کہا کیا مطلب دونوں میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی سب کے وہاں کہنے لگیں گے. ابھی تو آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ یعنی سبحان اللہ. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے بنایا تب بھی، اگر ہاں کر رہا ہے تب بھی ہمارے لیے بہتر، اور نہیں کر رہا ہے کہ نبی نے اپنے بعد کے لیے کسی کو نہیں بنایا تب بھی ہمارے لیے بہتر. انہوں نے کہا دونوں میں نے کہا جی ہاں. عالم اسلام کے مسلمانوں سے جا کے پوچھیے کہ نبی نے اپنے بعد کے لیے اپنا وزیر، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین کسی کو بنایا یا نہیں؟ ہاں یا نہیں کا جواب دو. اگر ہاں کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے لیے بہتر، نہیں کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے لیے بہتر. سبحان اللہ. اگر ہاں کہہ رہا ہے تو نبی نے کہاں بنایا تو غدیر کو ماننا ہوگا. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے بنایا تو علاوہ غدیر کے نبی نے اپنا وزیر، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ کہیں بنایا ہی نہیں، تو پھر غدیر کو ماننا ہوگا. اور اگر بغض علی دل میں رکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے اپنے بعد کے لیے کسی کو نہیں بنایا تو کمال ہے. جو کام نبی نے نہ کیا ہو وہ تم کیوں کرنے بیٹھ گئے؟ ہائے ہائے. جب نبی نے نہ بنایا تو تمہیں اختیار کس نے دیا؟ انہیں نے ایک نہیں بنایا، یہاں کئی بنا لیے. صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. جب نبی نے نہیں بنایا تو تمہیں کیا اختیار ہوتا تھا کہ تم بنانے لگو بھائی؟ تو جو کام نبی نے کیا ہو وہی تو امتیوں کو کرنا چاہیے ہے. آج ہوتا کیا ہے؟ قضا نماز پڑھی نبی ہمارے، روزہ رکھا نبی ہمارے، حج کیا نبی ہمارے، سارے کے سارے امتی یہی کہہ رہے ہیں نبی ہمارے نبی ہمارے. تو اس کے کہنے سے تھوڑی اس کے نبی ہو جائیں گے. نبی نے یہ بات دن میں کہی. اسلام کے 73 فرقے ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے، مگر نبی نے یہ بات دن میں فرمائی کہ میں تم سب کا نہیں ہوں. سبحان اللہ. رات میں نہیں، دن میں فرمایا. امتی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم سب کے ہیں، مگر نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں تم سب کا نہیں ہوں. تو آپ انصاف سے بتائیے روز حشر اللہ نبی کی سنے گا یا امتیوں کی سنے گا؟ میں کہا صاحب اللہ نبی کی سنے گا، نبی جو فرمائیں گے وہ حرف آخر. امتی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم سب کے ہیں، اور نبی نے یہ بات دن میں فرمائی کہ میں تم سب کا نہیں ہوں. کلمہ پڑھا تو کیا، نماز پڑھی تو کیا، حج کیا تو کیا، اللہ کو ایک مانا تو کیا. سبحان اللہ. کیا مقصد؟ امتی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم سب کے ہیں، مگر نبی نے فرمایا کہ میں تم سب کا نہیں ہوں، میں تم سب کا نہیں ہوں. اتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں. میں یہ کہوں کہ جس کو اس میں چاہتا ہوں، اس کا مطلب سب کو نہیں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا بھائی. سبحان اللہ. امتی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم سب کے نبی ہم سب کے نبی ہم سب کے. نبی نے کیا فرمایا غدیر کے میدان میں کہ من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں. نبی نے یہ کہا کہ میں تم سب کا ہوں؟ نبی نے یہ تو کہا نہیں بھائی. نبی نے فرمایا جس کا میں ہوں، جس کا میں ہوں اس کے علی، نہ میں سب کا ہوں نہ علی سب کے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. یعنی نہ میں سب کا ہوں نہ علی سب کے ہیں. تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا. نہ میں سب کا ہوں نہ علی سب کے ہیں. آج کلمہ گو جو ہیں کہنے کو کوئی کچھ کہہ دے بھائی کہ صاحب نماز کی تبلیغ نہیں کرتے، روزے کی تبلیغ نہیں کرتے. ارے کمال ہے، نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، صحیح نماز پڑھ رہا ہے یہ کمال ہے. تو اصل چیز جو ہے صحیح ہونا چاہیے بھائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کلمہ گو، کوئی کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میری نماز یہ جو مغربین کی پڑھی یہ تو اللہ کو قبول کرنا ہی پڑے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی.
قبول کر لے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، ورنہ ہم کیا، ہماری نماز کیا بھائی، ہم آپ کے لیے تو کوئی خیال نہیں کر سکتے، مگر اپنے بارے میں تو بتا ہی سکتے ہیں۔ آئی ایم باقر مشدی، یعنی ہم 2 رکعت نماز ایسی نہیں پڑھ سکتے جس میں کوئی خیال نہ آنے پائے، بھائی ہم اس پر قادر نہیں ہیں بھائی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا، کوئی امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میری جو مغربین کی نماز ہے یہ تو اللہ کو قبول کرنا ہی پڑے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر امتی جو ہے، یعنی امتی جو ہے وہ اپنی 1 رکعت پر یقین نہیں کر سکتا، اور نبی کی 1 رکعت پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے، نبی کی ہر رکعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک نبی کی ہر رکعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ نبی کا ہر روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک نبی کا ہر روزہ صحیح۔ ہم اپنی 1 رکعت کی گارنٹی نہیں لے سکتے، اور نبی کی 1 رکعت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی ہر نماز صحیح، نبی کا ہر روزہ صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح نماز اور صحیح روزے کے لیے روایت نہیں، آیت کیا ہے؟ آپ سمجھے نہیں کیا مقصد آخر؟ ان کا صاحب روایت نہیں، آیت، حکم الہی کیا ہے صحیح نماز صحیح روزے کے لیے؟ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ نے یہی تو فرمایا کہ وَإِلَّمْ تَفَلْ، اے میرے نبی اگر آپ نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، آپ نے تو گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا، تو کوئی کام میں نبی کی نماز بھی آ رہی ہے اور کوئی کام میں نبی کا روزہ بھی آ رہا ہے، تو کمال ہے کہاں بیٹھے ہیں؟ یعنی اللہ کو صحیح نماز صحیح روزہ نہیں چاہیے ہے بغیر غدیر، تو یہ امتیوں کا غلط کیسے لے لے گا بغیر غدیر؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اصل شے جو ہے وہ اقرار غدیر ہے، اقرار ولایت ہے، بتانا اپنا کام ہے، منوانا اپنا کام نہیں۔ جس کو 1000 مرتبہ غرض ہو وہ غدیر کا قائل ہو۔ ارے کمال ہے، قرآن نازل ہوا ہے رات میں، غدیر کا اعلان ہوا ہے دن میں۔ میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، سبحان اللہ، قرآن نازل ہوا ہے رات میں، غدیر کا اعلان ہوا ہے دن میں۔ ان کا صاحب قرآن کیسے رات میں نازل ہوا؟ میں نے کہا جا کر سورہ قدر پڑھیے، اس کے یعنی اس میں کیا حکم ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تمہیں کیا خبر کہ یہ رات کون سی رات ہے بھائی، ہے کہ نہیں آخر؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے، تو حکم ایسے ہی۔ اس کا مطلب قرآن نازل ہوا رات میں، غدیر کا اعلان ہوا ہے دن میں، سبحان اللہ۔ ارے کمال ہے، ہم نے تو یہ سنا کہ یہ 80 سال کے ہیں، 90 سال کے ہیں، ان کو رات میں نہیں دکھائی دیتا، ہائے ہائے، مگر دشمن غدیر وہ ہے جسے دن میں نہیں دکھائی دے رہا ہے، کمال ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور پھر یہ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، سبحان اللہ۔ دھوپ بھی ہر ایک آدمی کو برابر نہیں لگتی، اگر ہم مئی جون کی گرمی میں باہر جائیں راستے پر تو دھوپ پڑے گی، مگر کلا پہنے میں ہیں، کلا اتار بھی دیں تو سر پر بال ہیں تب بھی کچھ تھوڑا سا یعنی کم محسوس ہوگی آخر۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سب کے سب حاجیوں کا جو مجمع تھا، جب اتنی تیز دھوپ پڑ رہی تھی تو اتنے تیز دھوپ میں ایسا اہم اعلان، پروردگار کہیں سائے میں کرا لیتا، کہا جاہل نہ بن، اگر سائے میں کراتے تو یہ تو کہتے کہ میں تو اونگ گیا تھا، مجھے کیا خبر کہ نبی نے کیا کہا؟ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ یہ سب حقائق ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، مگر وار مسلمان یہ ساری چیزیں سننے کے بعد بھی یعنی غدیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ انسان اتنا بڑا سر لے کر گھوم رہا ہے، اس کے اندر اتنا بڑا بھیجا ہے اس کے، مگر غدیر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ولایت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سب سے چھوٹا جانور کیا ہے؟ ان کا صاحب سب سے چھوٹا تو چونٹی ہے۔ تو میں نے کہا چونٹی میں بھی کوالٹیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کالی، ایک ہوتی ہے بھوری۔ تو جو کالی جو ہوتی ہے تھوڑی سی پہلوان ٹائپ کی ہوتی ہے یعنی بڑی، مگر بھوری جو ہوتی ہے وہ اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا چونٹی کا سر کتنا بڑا ہوگا؟ انہوں نے کہا صاحب تصور نہیں کر سکتے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چونٹی ایک ایسا جانور ہے کہ بنگالی، عربی، اردو، ہندی، گجراتی، مراٹھی کسی زبان میں اس کا نام لکھیں آپ چونٹی، تو جتنی بڑی ہے اتنا بڑا کوئی اس کا نام نہیں لکھ پائے گا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، یعنی اگر نام لکھیں گے تو اس کے قد سے بڑا ہو جائے گا، اتنا بڑا کوئی نام بھی اس کا نہیں لے سکتا جتنی بڑی وہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں بات تو صحیح ہے بھائی، تو چونٹی کا سر کتنا بڑا ہوگا؟ انہوں نے کہا بالکل مختصر سا، تو جو ہڈی کا ڈھانچہ ہے اسی میں تو بھیجا ہوگا اس کا۔ انہوں نے کہا جی ہاں اسی میں بھیجا ہے، اس کا بھیجا باہر تھوڑی آ جائے گا، رہے گا تو اندر ہی ہڈی کے ڈھانچے کے اندر۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کے پاس اتنا سا بھیجا اس کا فیصلہ کیا ہے؟ اور یہاں انسان اتنا بڑا سر لیے ہے، اتنا بڑا بھیجا ہے، اس کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ غدیر کیا ہے، ولایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چھوٹے سا جو جانور ہے اس کا پاس جو چھوٹا سا بھیجا ہے اس نے فیصلہ کیا جناب سلیمان کا لشکر گزرا۔ سبحان اللہ۔ سورہ نمل کے اندر ہے کہ نہیں؟ جناب سلیمان نے اس کو ہاتھ پر اٹھایا اور اس سے کیا پوچھا کہ بتا تو افضل ہے کہ میں؟ تو افضل ہے کہ میں؟ تو اس نے کہا کہ یا نبی خدا اس وقت میں کمال ہے، اس وقت میں۔ کیا مقصد؟ جس کے پاس اتنا سا بھیجا ہو اس کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو نبی کے ہاتھوں پر آ جائے تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ یعنی ڈھیروں طریقے سے غدیر ہم بیان کر سکتے ہیں اور پتہ نہیں کتنی آیتیں غدیر ہی کے متعلق ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ آج لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں تو انکار کریں، اپنا ٹھکانہ خود ڈھونڈیں۔ بس ایک آخری بات، اور وہ بھی آیت کی شکل میں۔ کیا مقصد؟ چونکہ ہم تو روایت پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا روایت پڑھ کر کیا کریں؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جب یہ آیت نہیں مان رہے ہیں تو روایت کیا مانیں گے؟ اور جو اللہ ہی کا کہنا نہیں مانا وہ لوگوں کو بھی بات کیا مانے گا بھائی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غدیر کو مان رہے ہیں تو ناجی، اور غدیر سے انکار کر رہے ہیں تو جہنمی۔ یعنی مان رہے ہیں تو جنتی، انکار کر رہے ہیں تو جہنمی۔ انہیں کہا کون سی روایت میں؟ ارے میں نے کہا روایت میں نہیں، یہ آیت میں ہے، یہ قرآن میں۔ انہوں نے کہا صاحب قرآن میں؟ میں نے کہا جی ہاں قرآن میں ہے کہ اگر غدیر کا قائل ہے تو جنتی، غدیر سے انکار کر رہا ہے تو جہنمی۔ انہوں نے کہا صاحب قرآن میں کہاں پر فیصلہ اس کا کیا ہے، کہاں پر اس کا ذکر ہے؟ میں نے کہا جا کے پڑھیے، سورہ کا نام ہے سورہ مدثر۔ کون سا سورہ؟ سورہ مدثر۔ جب ایک گروہ جہنم کے قریب لے جایا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کو مانا، اللہ کے آگے سر جھکایا، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھیں، حج بھی کیا، اب یہاں جہنم کے قریب کیوں آئے ہو بھائی؟ ان سے پوچھا جائے گا بھائی کہ تم نے توحید پر تمہارا ایمان، کعبے پر ایمان، قرآن پر ایمان، اب یہاں جہنم کے قریب کیوں آئے ہو؟ تو جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ یہاں پر کیوں آئے ہو بھائی؟ میں نے حوالہ دے دیا سورہ مدثر کا، جا کے دیکھیے گا۔ تو جو جہنمی کہیں گے اس کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ کیا کہیں گے جہنمی؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم نے دین والے دن کی تکذیب کی۔ ہائے ہائے، ہم نے دین والے دن کو جھٹلایا۔ نماز پڑھی تو کیا، اللہ کو مانا تو کیا، روزہ رکھا تو کیا، یعنی ہمارے یہاں آنے کا ریزن جو ہے، جو وجہ ہے، وہ صرف دین والے دن کو جھٹلایا۔ اب ایک گروہ اور ہوگا جو جنت کے قریب لے جایا جائے گا، اس میں میرا جیسا بد عمل بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے، جب آپ سے باقر مشدی کچھ نمازیں قضا ہو گئیں، روزے قضا ہو گئے، اب یہاں جنت کے قریب کیوں آئے ہیں؟ آپ کے تو عمل میں بھی کوتاہی ہے، تو یہاں جنت کے قریب کیوں آئے ہیں؟ تو جو جنتی کہیں گے، سبحان اللہ، جو جنتی کہیں گے اس کو قرآن نے نقل کیا ہے، والذین یصدقون بیوم الدین۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم نے دین والے دن کی تصدیق کی، ہم نے دین والے دن کو مانا۔ سبحان اللہ۔ یہ جنت اس لیے گئے کہ انہی نے دین والے دن کو مانا، وہ جہنم اس لیے گئے کہ انہی نے دین والے دن کو جھٹلایا۔ اے پروردگار، یہ دین والا دن کون سا ہے؟ کہا کہ جاہل نہ بن، قرآن ہی میں فیصلہ ہو جائے گا اس کا۔ جس دن میں نے اپنے دین کو کامل کیا، یعنی یوم غدیر۔ سبحان اللہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہے کہ دن میں نے آج کے دن دین کو مکمل کیا۔ وارے مسلمان، آج لوگ ہم سے رائے دیتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں پڑھ دیتے ہیں، آج کل کا ماحول نہیں دیکھتے، آج کل کا زمانہ نہیں دیکھتے، آج کل کے لوگوں کو نہیں دیکھتے۔ میں نے کہا یہ آج اور کل جو لے کر آئے یہ کہاں سے لے کر آئے؟ آج اور کل یعنی ٹوڈے اور ٹمارو، یعنی فارسی میں کہیں گے امروز اور فردا۔ کیا مقصد؟ آج اور کل۔ میں نے کہا یہ آج سے مراد بھی علی ہیں اور کل سے مراد بھی علی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ میں نے کہا قرآن و حدیث سے، قرآن و حدیث کی روح سے۔ آج یعنی علی، کل یعنی علی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن دین کو مکمل کیا۔ جب یہ اعلان نبی مرسل میدان غدیر میں سن 632 عیسوی دوپہر کے وقت، دن آج ہی کا تھا، یعنی جمعرات کا، اور جب یہ نبی اعلان فرما چکے، منبر سے اترنے بھی نہیں پائے تھے کہ جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ میں نے آج کے دن دین کو کامل کیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج جو استعمال ہوا ہے وہ علی کے بارے میں ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک آج یعنی علی۔ انہوں نے کہا کل کیسے ہوگا؟ تو میں نے کہا تھوڑی دور چلنا ہوگا خیبر تک کے۔ نبی یہ فرما رہے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا۔ آج ہم سے کہتے ہیں جناب کچھ خیال نہیں کرتے، کوئی نبی سے نہیں کہتا جا کر یا رسول اللہ اتنے لوگ کلمہ گو ہیں، اتنا بڑا مجمع آپ کو ملا ہے، کچھ خیال کیے۔ نبی کہیں گے جاہل نہ بن، جب اللہ نے میرا خیال نہیں کیا، جب اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ تو امتی یہ سن لیں کہ جب میری نبوت نہیں رہ سکتی بغیر علی ولی اللہ کے، تو امتیوں کا ایمان و اسلام، بس میں نے بات کو تمام کیا، کیسے رہ سکتا ہے بغیر اقرار غدیر؟ چونکہ سارا مسئلہ جو ہے وہ غدیر کے ماننے ہی پر ہے۔ ایک آخری بات، مجھے یہ معلوم ہے کہ اس جملے کے خریدار یہیں پر ہیں، اور جو جملہ میں اس منبر سے نواز صاحب کی مسجد اللہ ان کو سلامت رکھے کہ جو انہی نے کوششیں کی اس کے لیے، اس کی یعنی شکل ہی بدل دی۔ ہوتا کیا ہے بھائی؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہر متولی زائر حسین نہیں ہے، چونکہ زیارت سید الشہداء کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے بھائی۔ دنیا کا واحد کام ایک ایسا ہے زیارت حسین جس کے لیے پیسے درکار نہیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اس منبر سے لے کر اور نجف اشرف کے علماء تک میرا یہ چیلنج ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب جو بات میں عرض کرنے والا ہوں، مگر پہلے ایک صلوات ارشاد فرمائیں باواد بلند سے۔ بہت قیمتی جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پوری تقریر کا یہ نچوڑ ہے۔ سبحان اللہ، آپ قرآن میں جا کے دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اب اللہ جو ہے اعلان ولایت کے بعد، اعلان غدیر کے بعد، اللہ کسی کے بھی عمل کو قبول کر نہیں سکتا، کسی کے بھی عمل کو۔ قرآن میں تو یہی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ میں نے کہا بے شک قادر ہے، مگر اب ایک کام تو کر ہی نہیں سکتا۔ قادر ہونے کے بعد بھی وہ ایک کام نہیں کر سکتا۔ اگر کر دے تو پھر اللہ عادل نہیں رہے گا، اس کی عدالت چلی جائے گی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ قادر ہے اور قادر ہونے کے بعد وہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا جی ہاں، قادر ہونے کے بعد وہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو قادر ہونے کے بعد بھی وہ نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا بغیر غدیر کسی بھی امتی کے عمل کو، کسی کے بھی عمل کو اللہ قبول کر نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ارے میں نے کہا کمال ہے، اگر کسی امتی کے عمل کو اللہ بغیر غدیر قبول کر لے تو نبی کہیں گے نہیں مجھ سے تو تھیوریاں بدل لی، ہائے ہائے مجھ سے تو یہ کہہ دیا کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ جب میرا صحیح نہیں لیا بغیر غدیر کے تو یہ امتیوں کا غلط کیسے لے لیا بغیر غدیر؟ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے حیدر کرار کی ولایت۔ سبحان اللہ۔ بس بات کو میں نے تمام کیا۔ یہ مختصر سی محفل، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے جو لوگ یہاں پر آئے ہوں، کیونکہ آج کا دن عیدی مانگنے کا بھی دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چلتے ہیں جو وارث غدیر پردہ غیب میں ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی یہاں پر آئے ہوں ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ اے پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی غدیر کے ماننے والے ہوں اور روز عید غدیر خوشیاں بنانے والے ہوں، ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرمانا۔ اے پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق اور تیری عزت کا، ہم سب لوگوں کو ہم سمیت دین اکمل کے طفیل میں صحت اکمل عنایت فرما۔ اے پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق اور تیری عزت کا کہ ہم سمیت ہم سب لوگوں کو 72 بار کربلا کی زیارت ہو۔ اے میرے معبود تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق اور تیری عزت کا، ہمارے خاور نواز صاحب، یہ ان کے بھائی اور ہمارے جناب نواز صاحب، نثار عباس صاحب، طبع طبائی اور جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، فیضی صاحب، ان تمام لوگوں کو اور سبت حسن صاحب، ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرمانا۔ اے پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق اور تیری عزت کا کہ آنے والی غدیر یعنی جو 20 اگست پڑے گی سن 2019 میں، دن پڑے گا منگل کا، معبود ان یعنی ان تمام محبان غدیر کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرمانا۔ اے پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق اور تیری عزت کا کہ آنے والی غدیر ہم سب کے سب
حرم مطار امیر المومنین علیہ السلام میں جا کر وہ قدیر کریں اور جلد سے جلد وارث غدیر حضرت امام زمانہ کا ظہور ہو۔ نعرہ حیدری